نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے۔ دیکھیں لوگ اس طرح زندگی دنیا میں گزارتا ہے جیسے اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی حسرت دیکھیے، ایک نیک آدمی نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے میرے استاذ؟ تو استاذ نے جواب دیا غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے بیٹے، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ روایت ہے کسی شخص نے حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور مجھ سے غافل رہا۔ تو سوچو لوگو، اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اس نامہ اعمال کے ساتھ تو ہمارا محاسبہ جب ہوگا تو پھر ہم پہ کیا گزرے گی۔ دیکھو رب فرماتا ہے تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے۔ عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ہی ویسے موجود ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ہی ویسے موجود ہے۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اے ابا جان آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو باپ نے جواب دیا ہم نے زندگی غفلت میں گزاری بیٹے اور غفلت ہی میں مر گئے، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ موت کے پیامبر دیکھیے، موت آنے سے پہلے پیام آتا ہے، پیغام آتا ہے۔ زہر الریاض میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے بھائی چارہ تھا، بڑی قریبی، اور یہ پیغمبروں کا ہی نصیبہ ہے جس کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ورنہ سب کے نصیبے کی یہ بات کہاں ہے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو آئے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں انہوں نے کہا میں صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں اے اللہ کے پیغمبر۔ تو آپ نے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سے۔ تو ملک الموت بولے جی اللہ کے پیغمبر بتائیں کیا بات ہے، کون سی بات ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب میری موت قریب آ جائے اے اللہ کے فرشتے، اے ملک الموت، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آؤ میری، اور تم جب میری روح قبض کرنے کو آؤ تو مجھے پہلے آگاہ کر دینا، مجھے خبر دے دینا۔ ملک الموت نے کہا جی حضور بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے وعدے کے مطابق معاملہ چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو آپ پہنچے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت تم نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں اپنی آمد سے پہلے میں آپ کی طرف 2-3 قاصد بھیجوں گا، لیکن تم نے قاصد بھیجے نہیں۔ تو اللہ کے فرشتے وہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو قاصد بھیجا تھا اے اللہ کے پیغمبر، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلا میں نے قاصد بھیجا، دوسرا قاصد بھیجا، تیسرا قاصد بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کیسے وہ قاصد کیسے تھے؟ تو سنیے فرشتے ملک الموت بولتے ہیں میں آپ کے پاس پہلا جو قاصد بھیجا تھا کہ آپ کے بال سیاہ تھے، کالے تھے، پھر سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی توانائی ختم ہو گئی، قوت و طاقت ختم ہو گئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ پھر بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، آپ کی آنکھیں نابینا کم دکھنے لگی، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام
ہر انسان کے پاس میرے 3 قاصد آتے ہیں، سنو۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے جو ان کے بندوں کے پاس جاتا ہے، لیکن انسان اس قدر غفلت میں رہتا ہے۔ بال اگر سفید ہو جاتے ہیں تو طرح طرح کی کوالٹی کے خضاب لگاتے ہیں، اسے کلر کرتے ہیں اور پھر سے جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اسے پتہ نہیں ان کا قاصد تھا کہ موت کا فرشتے کی آمد کی خبر ہو رہی ہے۔ زمانہ گزر گیا، گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا، دل خدا کی یاد سے غافل رہا کہ دنیاوی نعمتیں دھوکہ ہے، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ رنگ و زینت سب دھوکہ ہے، فریب ہے، دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا یہ محال ہے، یہ جھوٹ محض ہے، یہ سب تیری جھوٹی تسلی ہے۔ اے دنیا میں رہنے والے انسان، اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھ، یہاں جو تو نے بویا ہے اسی فصل کو کاٹے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، ما غرک بربک الکریم، میری چوکھٹ پہ آ جا، میری بارگاہ میں آ جا، تیرا رب غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ تیرا رب تجھے پیار کرنے والا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنی پیار کرتی ہے کہ ایک پل اس کا بچہ اسے نظر نہ آئے تو بےتاب ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، جگہ جگہ پوچھتی ہے، تم نے میرے بچے کو کہیں دیکھا ہے؟ تو نے کہیں میرے لال کو دیکھا ہے؟ کیونکہ وہ ماں ہے، ان کی ممتا ہے نا، جب ملتا ہے اس کا بچہ اسے پیار کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے، چاہتی ہے۔ بتاؤ ایک ماں جب